دوسری صورت، کسی شخص کو برائی سے روکنے کے لیے کسی صاحب اقتدار کے سامنے اس کی برائیوں کا ذکر کرنا تاکہ وہ صاحب اقتدار اپنے روب و داب سے اس کو برائیوں سے روک دے۔ تیسری صورت، مفتی کے سامنے فتویٰ طلب کرنے کے لیے کسی کے عیوب پیش کرنا، اور ایسا کرنے میں تو حرج نہیں ہے، مگر نام لے کے نہ کہے کہ فلانے نے یہ عمل کیا ہے تو اس پر کیا فتویٰ لگتا ہے۔ کسی کا تعارف کروائے بغیر مسئلہ پوچھے کہ یہ عمل کرنے والا جو ہے یا یہ مسئلہ ہے تو جس کے ساتھ متعلق ہو اس کے لیے کیا حکم ہے وغیرہ وغیرہ۔ اب ایسے ہی مسئلہ پوچھ کے پھر نام لے کے بتانا شروع کر دیتے ہیں کہ فلانے نے ایسے کیا ہے، تو یہ پھر چغلی کی طرف مسئلہ چل پڑتا ہے۔ چوتھی صورت، مسلمانوں کو شر اور فساد اور نقصان سے بچانے کے لیے کسی کے عیوب کو بیان کرنا، مثلا جھوٹے راویوں جو من گڑت حدیثیں بیان کرتے ہیں ان کا پول کھولنا، اور واعظوں کے جھوٹ اور بد مذہبوں کو لوگوں سے بیان کر دینا کہ یہ برے مذہب والے ہیں، ان سے بچو۔ آج کل لوگ کہتے ہیں سنو سب کی کرو من کی، تو من اگر پہلی پاپی ہو تو اس کو کیسے پتہ چلے گا کہ حق کیا ہے؟ ہاں، وہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے۔ علامہ اقبال نے کہا نا، من اپنا پرانا پاپی ہے، برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ تو کیوں کہا تھا اس نے اس لیے کہا تھا کہ جنہیں جذبہ ایمانی تھا انہوں نے راتوں رات مسجد بنا کے کھڑی کر دی تھی، تو اس نے کہا مسجد تو بنا دی شب بھر میں، ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے، برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ تو پھر بد مذہب اور واعظوں کی جھوٹ اور بد مذہبی کو لوگوں سے بیان کر دینا تاکہ لوگ گمراہی کے نقصان سے محفوظ رہیں، یا شادی بیاہ کے بارے میں مشورہ کرنے والے سے فریق ثانی کے عیوب کو بتا دینا، یا خریدار کو نقصان سے بچانے کے لیے سامان یا سودا بیچنے والے کے عیوب سے باخبر کر دینا۔ پانچویں صورت، جو شخص علال اعلان فسق و فجور کرتا، بے حیائی کا اڈا کھولے ہوئے ہو اور بد عادات و معصیات کا مرتکب ہو، اس کے عیوب کو لوگوں کے سامنے بیان کرنا کہ بھی اس طرف اس کے پاس نہ بیٹھو، یہ بڑا بدماش ہے، چکر دے کے یہ ایسے ایسے برے کام کروا لیتا ہے، تو تم برے کام سے بچنا چاہتے ہو تو اس کے پاس نہ جانا، اور اگر کرنا چاہتے ہو تو مجھے معاف کر دینا، میں پھر اشتہار بن گیا ہوں اس کا۔ یہ بھی ایک خرابی ہے نا۔ آج کل لوگ کہتے ہیں یہ جو ہے نا ڈرامے اور فلمیں بنانے والے، وہ کہتے ہیں ہم تو وہ دکھاتے ہیں جو ہو رہا ہے، تو آپ کو کیا خیال ہے لوگ اس سے بچ جاتے ہیں؟ نہیں، وہ دیکھ کر اس طرح کرتے ہیں، سیکھتے ہیں اس سے کہ یہ ایبی نے ایب کیسے کیا ہے، ہم بھی یوں ہی چلیں۔ کیا فائدہ ہوا؟ تو بات تو سکھانی چاہیے اپنی عوام کو، جس کو عمل میں لا کر عوام نیک بن جائے۔ اس لیے بری باتوں کے اشتہار، اور آج کل جو ہمارا میڈیا ہے وہ بھی بڑا بے حیا ہے، کوئی بات مل جائے تو سارا دن 2 دن 4 دن 10 دن اسی پہ لگے رہتے ہیں، اور کبھی خبر نامہ سننے بیٹھ جاؤ نا تو وہ ایک خبر سنائی جائیں گے، 2 جنے سنائیں گے، 10 منٹ اس پہ بار بار 10 بار سنائیں گے، پھر دوسرا شروع ہو جائے گا، اچھا تو وہ یوں کہہ رہا تھا اور یوں خبر آئی ہے۔ کیا ہے بات؟ ایسے فضول ہے۔ کوئی کام کی خبر ہو، کوئی کام کی بات ہو، اس کو سناؤ، اور پھر بار بار ایک ہی بات سنائے جانا، رٹا لگائے جانا، یہ کیا تک ہے؟ وہ پہلے جب پی ٹی وی چلتا ہوتا تھا نا تو اس وقت ہوتا تھا کہ گھنٹے یا 2 گھنٹے کے بعد خبریں ہوتی تھیں، تو وہ چلو بندہ اس وقت سن لیتا تھا۔ اب تو ہر وقت وہ نیوز ٹی وی لگے ہوئے ہیں اور ہر وقت وہ خبریں سنا رہے ہیں اور صاحب ہی نہیں لے رہے، اور سچ جھوٹ، پھر ان کو بات رد کرنے کا بھی موقع نہیں ملتا کہ ہم نے یہ غلط خبر پھیلا دی تھی تو اس کو ڈیلیٹ کر دیں۔ چھٹی صورت، کسی شخص کی شناخت اور پہچان کرانے کے لیے اس کے کسی مشہور عیب کو اس کے نام کے ساتھ ذکر کر دینا۔ غور کرنے کی بات ہے، جیسے محدثین کا طریقہ ہے، حدیثیں بیان کرنے والے جو بزرگ تھے ہمارے، ایک ہی نام کے چند راویوں میں امتیاز اور ان کی شناخت کرنے کے لیے
ان کی جو خصوصی شناخت ہوتی تھی نا اس کو بیان کر دیتے. جیسے اعمش، اس کا معنی ہے چندھا، یعنی آنکھیں جس کی وہ چھوٹی چھوٹی اور وہ عجیب سی ہو نا، اس کو کہتے ہیں. اور آرج لنگڑا، راویوں کے ناموں کے ساتھ یہ نام ہوتے ہیں. اعما اندھا، طویل لمبا، تو ایک چھوٹے قد کا ہوگا ایک لمبے قد کا ہوگا، ایک انا ہوگا ایک سے جاکھا ہوگا، تو اسی طرح ایک لنگڑا ہوگا ایک لنگڑا نہیں ہوگا. تو انہوں نے تعارف کروایا کہ جو لنگڑا ہے وہ ایسے ہے، اس کی روایت کو نہ لو وغیرہ وغیرہ. عیوب کو ان کے ناموں کے ساتھ ذکر کر دیتے ہیں، جیسا کہ جس کا مقصد ہرگز نہ توہین و تنقیص ہوتا ہے نہ ایذاء رسانی، بلکہ صرف راویوں کی شناخت اور ان کے تعارف کے لیے ایسا کیا جاتا ہے. تو میرا خیال ہے غیبت کے حوالے سے کافی بات ہو گئی ہے، اور اس کو ذہن میں رکھنا چاہیے، توجہ کرنی چاہیے کہ کسی دوسرے مسلمان کو تکلیف اور غم، دکھ اور نقصان سے بچانے کے لیے دوسرے کے عیب کو اس سے سامنے بیان کر دینے میں اس کا فائدہ ہو جائے گا، اور ادھر چغلی نہیں ہوگی، جب کہ ذہن میں یہ نہ ہو کہ میں اس کو ذلیل کروں جس کا عیب بیان کر رہا ہوں. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے ایک اور کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 چیزیں جو ہیں نجات دینے والی ہیں اور 3 چیزیں ہلاک کر دینے والی ہیں، یعنی قیامت کے دن جہنم سے بچا کے جنت میں لے جائیں گی، اور 3 چیزیں وہ جو ہلاک کرنے والی جہنم میں ڈال دیں گی. فَأَمَّا الْمُنْجِيَاتِ، جو نجات دینے والی ہیں وہ سن لو. فَتَقْوَى اللَّهِ فِي السِّرِّ وَالْإِعْلَانِ، اللہ سے ڈرنا، اللہ کا تقوی اختیار کرنا، چاہے لوگوں کے سامنے ہو چاہے اکیلا تنہائی میں ہو، ظاہر اور پوشیدہ ہر حال میں. اور والقول بالحق فی الرضا والسخط، اور سچی بات کرنا، حق کی بات کہنا، چاہے خوشی کے ساتھ کہہ رہا ہو چاہے غصے کے ساتھ کہہ رہا ہو. تو غصے میں اکثر بندوں کی مت ماری جاتی ہے اور فول گالیاں بکنے لگتے ہیں. سچ بات کریں. میں بات یاد آئی، میں جا رہا تھا موٹر سائیکل کے اوپر، تو ایک آدمی ادھر سے آ رہا تھا، میں ادھر جا رہا تھا، تو اس نے جلدی سے ایسے کر کے تو ایسے کھڑا ہو گیا، بریک لگا دی. میں ہاں بندے دیا ادھر جو میں تو نظر نہیں آتا، کھڑو گیا تو میرے وقت اکھاں پاڑ کے دیکھنے لگا. تو مینوں کہہ رہا تھا گال کیوں کٹی؟ میں یار جی تے گال ہے تو پھر تو ٹھیک ہے. توجہ کی نا تھوڑا دیر ہوئی سے سنی، نہیں تو تھوڑی دیر گزر جاتی تھی، وہ کہتا ہوئے نے گال ہی کٹی تھی. تو ایسا بھی ہو جاتا ہے. تو کوشش یہی کرنی چاہیے، کیونکہ اگر میں گالی نکال دیتا تو وہ میری بےزتی کرتا. اس نے نہیں یہ دیکھنا تھا یہ مولوی صاحب ہے پگڑی باندھی ہوا ہے یا مولانا علامہ صاحب ہے یا یہ کیسا ہے، اس نے یہ نہیں دیکھنا تھا. اس نے اپنی طرف سے گردان شروع کر دینی تھی گالوں. تو یہ اس کو سمجھ آ گئی کہ میں نے گالی نہیں نکالی. اس طرح میں جا رہا تھا تو کتا میری طرف آنے لگا، تو میں نے اور کتے دیا اترا، بندہ میرے موبائل بھی کھانا لگ گیا. میں نے جھوٹ تو نہیں بولا اس کے لیے، ٹھیک ہے کہ تو بات سچی بندہ کرے، کوشش کرے کہ گالی نہ دے کسی کو، غلط باتیں توہین آمیز گفتگو نہ کرے. اور والقصد فی الغنى والفقر، تیسری بات ہے کہ امیری ہو یا محتاجی ہو، دونوں حالتوں میں درمیانہ روی اختیار کرے. یعنی نہ امیری کا اس کے اوپر کوئی دھونس والا انداز ہو کہ دوسروں پر دھونس جماتا پھر متکبر ہونے کی وجہ سے، اور نہ فقیری کی وجہ سے ایسی کیفیت ہو کہ وہ گڑبڑ کر رہا ہو. اور اس میں میانہ روی کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے، جیسے قرآن پاک میں اللہ پاک جل جلالہ نے فرمایا کہ وہ خرچ کرتے ہیں تو میانہ روی اختیار کرتے ہیں، نہ بہت زیادہ خرچ کرتے ہیں کہ اسراف ہو جائے، اور نہ ہی کنجوسی اختیار کرتے ہیں کہ بال بچے کو روٹی بھی پوری نہ کھلائیں. تو جہاں خرچ کی ضرورت ہے، ہمت ہے تو پورا خرچ کریں، جہاں نہیں ضرورت ہے وہاں نہیں. اور اسراف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ 10 روپے میں گزارا ہوتا ہے تو 100 روپیہ خرچ کرے، یا وہ ادھر رائزن میں جا کے سودا مل سکتا ہے یا ادھر کاموں کی بازار میں مل سکتا ہے صحیح سودا اور مناسب داموں میں، تو کہ نہیں میں نے رائزن سے جا کے لانا ہے،
وہاں جا کے وہ یہاں 1000 روپیہ بل بننا ہے، وہاں 5000 بن گیا ہے. ایسے بھی ہوتا ہے کہ نہیں بعض دکانوں پہ اور شاپنگ سینٹروں پہ. اور یوں ہی اس بازار میں ہماری چائے کا ریٹ کیا ہے، 60 روپے کی مل رہی ہے آج کل، اور جب وہ 3 روپے یا 1 روپے کی تھی تو پال کانٹیننٹل ہوٹل میں پی سی میں وہ 125 روپے کی تھی، تو اس نے 124 روپے فضول خرچی کی. مگر اگر وہ مالدار ہے تو اس کا حق بنتا ہے، معیار ہے اس کا کہ وہاں جا کے پیے. مگر اگر وہ یہ سوچ لے کہ یہ جو زائد پیسے میں خرچ کر رہا ہوں یہ کسی کی مدد کر دوں گا، اس کو فائدہ پہنچا دوں گا، تو یہ بھی بات ہے. اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَأَمَّا الْمُهْلِكَاتُ فَهَوًا مُتَّبَعٌ، جو وہ چیزیں ہیں جو ہلاک کر دینے والی ہیں ان میں سے ایک ہے وہ خواہش جس کی اتباع کی جائے، یعنی انہیں پورا کرنے واسطے پورا زور لایا جائے بھی ایک گال پوری ہونی چاہیے. ہاں وَشُحٌ مُطَاعٌ، اور وہ لالچ جس کی اطاعت کی جائے، یعنی لالچ دل میں پیدا ہوا اس کے حصول کے لیے جس چیز کا لالچ پیدا ہوا، کچھ نہ کچھ گڑبڑ کی، کسی کے پاس موبائل دیکھا کوشش کی کہ چوری کر لوں، یا پیسے دیکھے تو کوشش کی کہ میں حاصل کر لوں، یا کوئی اور چیز اسی طرح. اور پھر فرمایا وَإِعْجَابُ الْمَرْءِ بِنَفْسِهِ، آدمی کا خود پسندی کرنا، اپنے آپ کو ترجیح دینا کہ میں ہی ہوں جو کچھ ہوں، لوگوں نے تو عقل ہی نہیں ہے، پتہ نہیں کدھر کس طرح لوگ پھر دے. اس طرح ایک بندہ کہتا ہے کہ میں بھی سگریٹ پیندا ہوں سا تے میں چھوڑ دیتے نہیں ہوں، میں ادو میں جدو سگریٹ پینا سا تے ادو میں کہنا ہوں سا کہ لوگ پتہ نہیں کنج سگریٹ تو بغیر جیندے کیوں نہیں سگریٹ پیندے. تو اس طرح انہاں لوگوں کی جنہاں دے دماغ چ فطور بھریا ہوندا نا عادت ہو جاتی ہے کہ اپنے آپ کو پسند کرتے ہیں تو دوسرے نو ہیچ سمجھتے ہیں. تو یہ بات حضور فرماتے ہیں وَهِيَ أَشَدُّهُنَّ، یہ جو 3 ہلاک کرنے والی چیزیں ہیں نا ان میں سے سب سے سخت یہ ہے. اللہ پاک جل جلالہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.